نعرہ آپ کا آسمانوں تک جاتا ہے، گھبرایا نہیں کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں نعرے نہیں مارنے چاہیے، مجلس میں اور ہوتا ہی کیا ہے؟ اگر یہ نعرے بھی نہ ہو تو پھر آسمان میں کیا جائے گا؟ ہمارے تو لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں. انشاءاللہ اسی علی علی کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں اٹھائے جائیں، رہیں، قائم رہیں، کیونکہ ایک اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. میں آپ کو اسٹریٹ بتا رہا ہوں، جو ہمارا عمل ہے، میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو بلیم نہیں کروں گا، کچھ نہیں ہے، خالی ہے. اور اگر یہ علی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی چھٹے امام کی روایت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب قبول نہیں ہوگا اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو. تو سجدے جتنے بھی طولانی ہوں اگر ولایت کے ساتھ ہیں تو قبول ہوں گے. حج کے جتنے طواف ہوں اگر ولایت کے ساتھ ہیں تو قبول ہوں گے. روزے بھوک اور پیاس ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو پھر قبول نہیں ہے. تو اس ولایت کو نہ صرف ظاہر میں بلکہ اپنے وجود میں پیوست کریں. اور وہ کیسے پیوست ہوگی؟ کیسے آپ کے وجود کے اندر سے ولایت کا اظہار ہوگا؟ ولایت صرف میں زبان سے کہتا رہوں نہیں عزیزان محترم، ولایت کا اظہار میرے عمل سے ہونا چاہیے. مجھے کوئی دور سے دیکھے تو کہے ہاں یہ علی کا شیعہ لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں سچا ہے. یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غیبت نہیں کرتا، اس کے وجود سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، یہ خوشحال ہے. وہ آپ کو خوشحال ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے عزیزان محترم، ہونا چاہیے. ظاہر ہے ایام خوشی کے دن ہیں. اور غدیر ایک دن کا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن جشن منایا اور ختم ہو گیا. غدیر خم میں 3 دن تک لوگ آئے تھے مولا متقیان کو مبارکباد دینے. تو کم از کم 3 دن غدیر کو ضرور منائیے گا. پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کے وجود میں 2 خصوصیتوں کو ملا دیا، 2 ایٹریبیوٹس کو کمبائن کر دیا. وہ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ ایک مومن کی صفات اور ایک منافق کی اور کفر کی صفات. یعنی دونوں چیزوں کو ملا دیا. اب اس ملنے کے ساتھ انسان کو خلق کیا اور روئے زمین پر بھیج دیا. اب یہ جو جنت ہے کہ جس کے ہم سب جانا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، ہونا بھی چاہیے، اس جنت میں جھوٹ نہیں جائے گا، اس جنت میں غیبت کرنے والا نہیں جائے گا، اس جنت میں تہمت لگانے والا نہیں جائے گا. مگر یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے اندر تو ہیں، میں تو اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ یہ مشکل مسائل ہیں. تو پھر جنت میں تو سب صاف ہو کے جائے گا. اب جب خلق کیا تھا تو یہ ساری چیزیں اندر جڑی ہوئی ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے. اس جو دونوں انسان کی طینت میں، انسان کے وجود میں جو مکس تھی، اس کو جدا کرنے کے لیے، اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو زمین پر بھیجا، نبیوں کو بھیجا جنہوں نے یہ تعلیم فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، کسی اور کو سجدہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت. ہر ٹائم زون میں نبی آتے رہے اور انسان کو یہ سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے اس جہالت کے دور میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا اور کہا کہ اب نبی نہیں آئے گا. یعنی اب دین کی جو چیزیں تھیں وہ کامل ہو گئیں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے رسول خدا کو بھیجا تو سورہ منافقون بھی آ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی معاشرے میں منافق موجود ہے. اب اس منافقت کو دور کیسے کرے کہ اب اسلام آ گیا، بہترین دین آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو اب اس منافقت کو 2 حصوں میں جدا کرنے کے لیے پروردگار نے اس نظام ولایت کو اتارا. غدیر خم کا میدان سجا، رسول خدا نے سب کو جمع کیا. وہ اتنا بڑا پالان بنایا جو تاریخ میں اس جیسا کبھی سٹیج نہ پہلے بنا تھا نہ اس کے بعد بنے گا. اچھا، وہ گھوڑوں سے اتارا بھی اس لیے تھا، اونٹوں سے، کہ یہ بھاگ نہ جائیں، تاکہ ان سب کے جمع کریں، ان کو سب کو جمع، جو آگے تھے ان کو انتظار کرو، جو پیچھے، تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے. سب کو بتا دیا کہ اب تم پر حجت قائم ہو چکی ہے. اب جب سب کو بلایا تو غدیر خم جو کہ ہم سنتے ہیں وہ صرف ایک لائن ہے،
ورنہ رسول خدا نے جو خطبہ دیا وہ قرآن کے ایک پارے کے برابر ہے. غدیر خم کا جو خطبہ ہے وہ ایک, کبھی آپ کو وقت ملے مولانا کے ساتھ یہاں بیٹھ کر ایام میں, ویسے ہمارے پاس وقت تو ہوتا نہیں ہے, عموماً زندگی ہماری اتنی بزی ہے, لیکن کبھی وقت ملے تو اس خطبے کو ایک دفعہ مطالعہ ضرور کریں. رسول خدا نے لوگوں کو اپنے سارے کاموں سے آگاہ کیا, لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ نے بہترین کام کیا, آپ نے اچھا کام کیا, آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا. یہ سب کرنے کے بعد رسول خدا نے بعد میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب مولا دوست نہیں ہے, مولا رشتہ دار نہیں ہے, مولا کے معنی رہنما کے ہیں, لیڈر کے ہیں, رہبر کے ہیں. اسی لیے مولا کائنات کو رسول خدا نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ لوگ شاید سمجھے زبان سے, بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر, اور رسول خدا نے مولا متقیان کو بلند کیا کہ جو نہیں دور سے سن سکتے تھے ان کو دکھایا, اور ہاتھ اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ولایت ہے کہ جس کے لیے اتنی زحمتیں ابھی تک 1,24,000 پیغمبر نے انجام دی ہیں. یہ آسان نہیں ہے ولایت. ہم لوگ بعضوں کہتے ہیں کیوں لوگوں نے قبول نہیں کیا, اتنا تو سمجھتے تھے, یہ تو جانتے تھے, کیوں ایکسپٹ نہیں کیا لوگوں نے. تو یاد رکھیے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے. اب جس کا وجود نجس ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہیں کرے گا. خوب یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کے دور میں ہمیں مشکل ہوتی ہے, ذہن میں ہوتی ہے یہ کیوں نہیں مان رہا. خوب آپ کا ہدف ہے سمجھانا, بتانا, اگر مان جائے اچھی بات ہے. اب یہ